अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, किस तरह अवामी मैंडेट क्रश करते हुए ये बोने पाकिस्तान के मसनदे इक़्तिदार पर दोबारा काबिज़ हुए हैं। अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके, पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके, तो इसके साथ ही पेश गोइयाँ शुरू कर दी गई हैं कि इनका इक़्तिदार कितनी देर चलेगा, इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, क्या ये लोग मुल्क संभाल पाएंगे या ये हमेशा के लिए इस मुल्क की नैया डबो देंगे। मैं आपके सामने शब्बर ज़ैदी की एक अहम गुफ्तगू रखना चाहता हूँ जो उन्होंने GTV पर सना हाशमी के प्रोग्राम में की है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर कोई मुआशी तज्जिया कार ही बेहतर कमेंट कर सकता है, और मईशत को देख के जो भी मईशत दान कमेंट करेगा उसकी बात की बहुत वैल्यू होगी। और आपको पता है कि शब्बर ज़ैदी खुलकर बात करते हैं, जहां इमरान खान पर तनकीद करनी हो उन पर भी खुल के तनकीद करते हैं, उनकी हुकूमत पर भी उन्होंने खुल के तनकीद की। वो हुकूमत का हिस्सा भी रहे मगर डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि सिस्टम डिलीवर नहीं करने दे रहा था, तो वो छोड़ के चले गए। उन्होंने बाद में खुल के बात भी की और तनकीद भी की जहां तनकीद बनती थी। मैं आपको बताता हूं कि शब्बर ज़ैदी ने क्या कहा, और हुकूमत बनने के साथ ही नून लीग में एक बड़ी बगावत भी सामने आई है और खुल के नून लीग के लोग टीवी चैनल्स पर बात करने लगे हैं इस मैंडेट के बारे में, नून लीग की 2 नंबरी के बारे में, इनके लेटने के अमल के बारे में, जिस तरह के बूट पालशिए ये हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। शब्बर ज़ैदी ने GTV के प्रोग्राम में सना हाशमी के साथ गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान 8 फरवरी की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था। यानी जब पाकिस्तान के लोग निकले, उन्होंने वोट डाला और उन्होंने फैसला किया कि किसको पाकिस्तान में हुकूमत बनानी चाहिए, तो पाकिस्तान 8 फरवरी की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन 8 फरवरी की शाम 5 बजे से अब तक बहुत कमज़ोर हो चुका है। यानी इसके बाद फॉर्म 47 जो चेंज हुए, जो अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, उस पे शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि अब पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो कहते हैं कि 1% भी चांस नहीं है कि यह हुकूमत चल सके। अक्टूबर 2025 में दोबारा इंतखाबात होंगे। जो समझता है कि यह सिस्टम चलेगा वो किसी गलत फहमी में है। ईमानदारी से बताएं कि बैलेट पेपर पर कैदी नंबर 804 जीता है या हारा है। जब ये बात हुई थी कि इमरान खान के लिए लोग निकले हैं, तो एंकर ने पूछा, वैसे इन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए सना हाशमी ने, इनके बड़े वैलिड क्वेश्चन थे। तो शब्बर ज़ैदी ने जब कहा कि लोग तो बड़े बड़े लीडर्स के लिए उनसे मोहब्बत करते थे, तो इस पर उन्होंने कहा कि भुट्टो के लिए तो एक आदमी भी नहीं निकला था, लेकिन इमरान खान के लिए लोग निकले। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं भी चाह रहा होगा तो उसे मजबूरन दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेंगे, ये हुकूमत हरगिज नहीं चल सकती। यानी अगर कोई ये चाहता है कि ये चलते रहें और किसी तरह से ये 5 साल पूरे कर जाएं तो ये मुमकिन नहीं है, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर कोई चाहता भी हो कि यह हुकूमत चले तो भी नहीं चल सकती। जिस तरह की असम्बली के अंदर ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, इस सूरत हाल में ये असम्बली कैसे चल सकती है? ये असम्बली नहीं चल सकती। जब एक आदमी जीत चुका है तो फिर किसने यह हक दिया है कि उसको कैदी नंबर 804 कहा जाए? इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी यानी इमरान खान अवाम के वोटों से जीत चुका है तो आपको एक पाकिस्तानी के तौर पर किसने यह हक दिया है कि ये कहें कि उसे नहीं आना चाहिए? सिस्टम में बैठे हुए लोग भी इंसान हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि एक अक़लियती हुकूमत नहीं चलाई जा सकती? कराची में 20 और 30 हज़ार वोटों वाले जीत गए और 1,30,000 और 1,72,000 वाले हार गए। तो आप क्यों मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इस बात को कबूल कर लूं? अवाम के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में कैसे डाला जा सकता है? पंजाब और KPK में 2-2 लाख वोट पड़े हैं और कराची में कुल 20,000 वोटों वाले जीत गए हैं। मैं दोबारा इंतखाबात होते देख रहा हूं, यह हुकूमत नहीं चलेगी। ये शब्बर ज़ैदी की गुफ्तगू है, बड़े अहम इंकशाफात हैं जो मैटर करते हैं। अब नाज़रीन कराम आ जाएं सेनेटर जावेद अब्बासी, जो नून लीग के सेनेटर हैं। उनके इख्तलाफात तो डेफिनेटली नून लीग से हैं तो ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो शख्स इतना अरसा पार्टी का हिस्सा रहा हो वो इतने खुल के जो बातें कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर के भेदी हैं, ये नून लीग का हिस्सा रहे हैं। मतलब नून लीग इनको जो मर्जी कहे, लेकिन अभी तक ये नून लीग के सेनेटर हैं। वो ये कहते हैं कि निज़ाम
الیکشن نون لیگ اور شریف خاندان سے مایوسی ہوئی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری حکومت یہ کام کرے گی۔ 2018 سے پہلے ہم نے ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی کا نعرہ لگایا، اور پھر ہم ایسے لیٹے کہ ہمارا کوئی حال نہیں رہا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی جب ہماری جماعت نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ٹکٹ دیے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان بہت غلط لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، پھر یکدم وہ اچھے ہو گئے اور انہیں ساتھ بٹھا لیا گیا۔ ہم نے پارٹی میں سوال اٹھایا کہ کیا صرف اقتدار ہی سیاست ہے، ہمارا کوئی نظریہ اور سوچ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ اقتدار مت لیں، یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، بہت کمزور حکومت بننے جا رہی ہے، اس حکومت کے پاس کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا۔ جن لوگوں پر ہم الزامات لگایا کرتے تھے انہی کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں آ گئے۔ ایسے تو کوئی چوری کا مال نہیں بانٹتا جیسے یہ عہدے بانٹ رہے ہیں۔ نئی بننے والی حکومت ہر دن اپنے ذمے ایک نئی بدنامی لے گی۔ یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے نیچے یہ خود دفن ہو جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف اپنی مدت پوری کریں۔ اس حکومت میں پی ڈی ایم حکومت سے بدتر حالات ہوں گے۔ عمران خان کم بیک کر چکے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے امیدوار سے الیکشن ہارا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الیکشن 16 سے 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کی طرف سے ایک کھلا پیغام تھا۔ نوجوان ووٹر نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی جلسے نہیں کیے، ریاست کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، بس پولنگ سٹیشن پر خاموشی سے گئے اور ووٹ ڈال کر کہا کہ ہماری آواز سنی جائے۔ اب ان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز کی بجائے کسی تجربہ کار رہنما کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہیے تھا۔ نون لیگ کے جو اراکین صوبائی و قومی اسمبلی ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں، پارٹی نے اہم عہدوں کا فیصلہ کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کیا یہی جمہوریت ہے کہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر اہم عہدوں کا فیصلہ کر کے کہیں کہ لائن میں لگ کر ان کو ووٹ دو؟ تو یہ کہنا تھا سینیٹر جاوید عباسی کا۔ دیکھیں، نون لیگ کے اندر سے لوگوں کی یہ آواز آنا، یہ بات کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک کے بعد ایک گواہی آ رہی ہے۔ آپ شاید خاقان عباسی کو دیکھیں جنہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح کے پاس فارم 45 تھا جبکہ ڈکٹیٹر کے پاس فارم 47 تھا۔ پھر عمر ایوب نے بڑی اچھی بات اسمبلی کے فلور پر کہی کہ نون لیگ والے جب ہمیں آ کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں فارم 45 والا ہوں، فارم 47 والا نہیں ہوں۔ یعنی نون لیگ کے اندر بھی ساروں کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ والوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں اسمبلی میں، اور وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر پا رہے۔ گو آج جو اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی اس میں نون لیگ کو طاقت کے انجیکشن لگائے گئے، طاقت کے ٹیکے لگائے گئے۔ ان کو کہا گیا کہ کوئی تھوڑا سا آپ اپنا منہ اٹھا کر بات کریں، تھوڑی سی ہمت دکھائیں، حکومت کی طرح بیہیو کریں، تھوڑا سا آپ کے چہروں سے اعتماد نظر آنا چاہیے کہ آپ الیکشن جیتے ہیں۔ آپ تو سب کو ذلیل کروا رہے ہیں، دھاندلی کرنے والوں کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں، آپ کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی، سب کا بھی، اور اس پورے نظام کا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اعتماد دکھانا ہے، آپ کو شو کرنا ہے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوں اور نیچے آپ بیٹھے ہوں، تو جتنے بھی آپ گھٹیا اور نیچ ہوں تو آپ کو تھوڑا بہت گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ کے اندر کا گلٹ آپ کے چہرے پہ شو ہوتا ہے۔ تو جتنا مرضی کوئی بغیرت ہو، ویسے تو یہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی ساری حدیں کراس کر چکے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور انہوں نے جس طرح ظلم، جبر اور تشدد کروایا اقتدار کی خاطر۔ اور یہی بات جاوید عباسی کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کیا، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سیاسی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حالات کیا ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل شبر زیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں انتخاب ہوں گے، جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اکتوبر 2025 کا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے شبر زیدی نے کہ یہ حکومت لائی ہی اکتوبر 2025 تک کے لیے گئی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسٹینشن کی خاطر اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا رہے ہیں۔ چند گھٹیا لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ تمام گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جنہیں عوام نے پچھلے 2 سالوں میں بری طرح سے ننگا کر دیا ہے۔ تو معاشی صورتحال آپ مسلسل دیکھیں، ابھی کل رات بھی بی بی سی نے ایک بڑی تفصیلی سٹوری کی اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی میں اضافہ ہوگا، اور جب یہ سب اضافہ ہوگا تو پاکستان کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا۔
باقی مریم نواز، شہباز شریف اور ان کی جماعت جتنے مرضی ڈرامے بازی کر لیں، اداکاری کر لیں، یہ ٹھیک ہے کہ چچا کے ٹکر کی بھتیجی ہے، چچا کو صحیح ٹکر دے رہی ہے، یعنی چچا نے جو کام کیے وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، دونوں چیزوں میں مریم نواز آگے بڑھی ہیں چچا سے۔ ایک، جس آسان راستے پہ شہباز شریف چلا کرتے تھے، مریم نواز اس راستے پہ اپنے چچا کو کراس کر گئی ہیں، اب چچا دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا، مریم نواز اپنے چچا کو ڈرامے بازی اور خبریں چلانے میں بھی کراس کر گئی ہے، لیکن اب اتنے برے طریقے سے یہ پٹ چکے ہیں، اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اب ان خبروں کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے پچھلے دنوں میں کیا کوئی ہفتہ ہو گیا مریم نواز کو کیا دیکھا ہے حلف اٹھائے ہوئے؟ وہ بڑے ڈرامے بازیاں کر رہی ہیں، مگر ابھی تک کابینہ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے جن لوگوں سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے وزارتوں کا، اور ان کو وزارتیں دینی نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں بھی نہیں دینی اور صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں دینی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گروپنگ ہو جائے اور لوگ بگڑ جائیں، اور لوگ بگڑ گئے تو پھر زرداری کو کہیں ووٹ کم نہ پڑ جائے، اور یہ نہ ہو کہ صدر کا عہدہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس لیے کابینہ کا اعلان نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہے ہیں، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔